کوہ پیمائی کا اسے سب سے دشوار سمجھا جاتا ہے، اور اس کا جو سب سے دشوار چیلنج ہے اب وہ بھی پہلی مرتبہ پورا کر لیا گیا ہے۔ 10 نیپالی کوہ پیماؤں نے دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو موسم سرما میں سر کر کے تاریخ رقم کر دی۔ اور موسم سرما تو بہت دور کی بات ہے عمیر، اس کو موسم گرما یا دیگر موسموں میں بھی سر کرنا بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے، اور جب بات کی جاتی ہے موسم سرما میں اس کو سر کرنے کی تو جو بڑے بڑے کوہ پیما ہیں وہ بھی اس کو خودکشی کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ 8611 میٹر بلندی پر واقع K2 پر سردیوں میں درجہ حرارت -50 سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور انتہائی تیز سرد ہوائیں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ ایسے میں اسے سر کرنا کسی مارکے سے کم نہیں ہوتا۔ عمر مجھے تو پڑھ کے سردی اور ٹھنڈ سے میں آپ کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو لاہور کی ٹھنڈ میں آتی ہیں، گھر سے آفس 4-5 ڈگری ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈ سے بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے۔ آج صبح بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، اور صبح 6:30 بجے بھی سورج نہیں نکلا تھا، ورنہ نارملی اس ٹائم تک نکل آتا ہے سورج۔ اور جو دھند ہے وہ بھی اس نے بھی انی پائی ہوئی ہے، تو انی پائی بھی تو سوچیں -50 میں کتنی انی ڈلی ہوگی۔ بھئی ان لوگوں کو سلام ہے، میں سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ ان کا جو جذبہ ہے وہ کتنا۔ اچھا یہ لوگ آئی تھنک موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ دیکھا کہ K2 کو سر کرنے میں کتنی اموات ہو چکی تھی، اور ٹل ڈیٹ اس کو سر کیے جانے کے بعد بھی اموات ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے پہاڑی سلسلے ہیں وہ دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ ناگا پربت کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، کلر ماؤنٹین اسے کہا جاتا ہے، اور ایون K2 دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ اس کو سر کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ایڈونچرس ناگا پربت کو میں کہوں گا، کیونکہ وہ اسے کلر ماؤنٹین کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ اموات نہیں، میں تو مری تک جاتے میں سوچتا ہوں کہ یار کیسے جانا ہے، وہاں پہ ٹھنڈ بڑی ہے، پھر پہاڑی راستے بڑے خطرناک ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے ناڈر ہیں، بہادر ہیں، اور سلام ہے ان کی ہمت کو۔ سب سے زیادہ اموات ناگا پربت پہ ہوئی ہیں، اور اس کو سر کرنا، اس کا موسم کہتے ہیں بالکل انپریڈکٹیبل ہے، اور ایک لمحے میں کیسا ہے اگلے پل میں اس کا موسم کیسا بدلتا ہے۔ یہ جنہوں نے K2 کو سر کیا وہ نیپال سے آئے ہیں، اور نیپال آپ کو پتا ہے موسٹلی جو ہے پہاڑی سلسلے ہی ہیں وہاں پر، تو ان کو ڈیفینیٹلی عادت ہوتی ہے، اسی ماحول میں وہ رہتے ہیں۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے پاکستانی کوہ پیما نذیر صابر صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں اور ذرا جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے سردی میں K2 کو سر کرنا۔ نذیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ سنا کہ K2 کو سر کر لیا گیا ہے سردی کے موسم میں، تو آپ کا کیا ری ایکشن تھا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے؟ جی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے K2 سمر میں بھی بہت مشکل پہاڑ ہے۔ 8000 میٹر سے اوپر کے 14 پہاڑ ہیں دنیا میں، ان سب میں K2 سب سے مشکل گردانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت سٹیپ ہے، راک کی پیرامڈ ہے، اور اس کے تقریباً چاروں سائڈ بہت مشکل ہیں، چائنا سائڈ سے بھی اور پاکستان سائڈ سے بھی۔ تو سب سے پہلے K2 ونٹر میں اٹیمپٹ ہوا 1987 میں، پولش، کینیڈین اور برٹش ٹیم نے اٹیمپٹ کیا تھا۔ 7000 میٹر سے واپس ہو گئے تھے، بہت موسم خراب تھا۔ اس کے بعد کئی دفعہ اٹیمپٹس ہوئے ہیں، چائنا سائڈ سے بھی ونٹر میں اٹیمپٹ ہوا، اور پاکستان سائڈ سے بھی تقریباً عدد درجن اٹیمپٹس ہوئے ہیں، لیکن یہ پہلی کامیابی ہے۔ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جو عام لوگوں کے لیے۔ ونٹر میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سمر میں سنو بہت سافٹ ہو جاتا ہے اور ایولانچز کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ونٹر میں نہیں ہوتا۔ ونٹر میں بہت سخت ہوتی ہے، اوپر خاص طور پہ جو برف کی تہ ہے، اور ایولانچ کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے ٹمپریچر بہت زیادہ، تقریباً 20 سے 25 سیلسیس نیچے ہوتا ہے سمر کے مقابلے میں، لیکن وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے ایکوپمنٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے۔ نذیر صاحب نیپالی کوہ پیما تھے، اور نیپال میں ماؤنٹ ایورسٹ ہے جو کہ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے، تو کیا K2 ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ مشکل ہے اس کو سر کرنا، ماؤنٹ ایورسٹ بنسبت K2 کے آسان ہے اسے سر کرنا؟ جی ماؤنٹ ایورسٹ عام لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں، لکلی میں نے دونوں کلائم کیے ہوئے ہیں، تو ایورسٹ اور K2 کو کمپیئر اس طرح کیا جائے کہ ایورسٹ پہ خطرات زیادہ ہیں، ایولانچ کا خطرات زیادہ ہے K2 کے مقابلے میں، زندگی کے لیے ایورسٹ پہ زیادہ خطرات ہیں K2 کے مقابلے میں، لیکن K2 ٹیکنیکلی بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ یہ سٹیپ ہے اور راکی ہے، اتنا سٹیپ ہے کہ برف کچھ فیسز پہ رکتی ہی نہیں ہے۔ تو ایورسٹ جو ہے اٹس اے بگ ماؤنٹین، ہیوج، اور اس کے کئی سلوپس اتنے سٹیپ نہیں ہیں، خاص طور پر نارمل روٹ
वहाँ से आपको पता है हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ओवर 6,500 लोगों ने एवरेस्ट क्लाइम किया है और सिर्फ 337 लोगों ने K2 क्लाइम किया अभी तक। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल टेक्निकली K2 हार्डेस्ट माउंटेन है 14-8,000 मीटर पीक्स में से। तो नज़ीर साहब क्या इसके लिए पहले कोई ट्रेनिंग की जाती है? आप कह रहे हैं कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा मुश्किल है K2 को सर करना, तो पहले कोई ट्रेनिंग होती है, लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जाने से पहले? जी जी, जाहिर है 8,000 मीटर पीक पे एकदम आप उठ के नहीं जाते, बहुत सालों का तजुर्बा चाहिए होता है। कई बेसिक ट्रेनिंग के बाद फिर आप फिजिकल फिटनेस होती है और ज़ाहिर है मेंटल फिटनेस, और साथ साथ कई पहाड़ 6,000-7,000 मीटर पीक्स के और 8,000 मीटर पीक के भी एक आध क्लाइम करने के बाद फिर आप एवरेस्ट का और K2 का सोचते हैं। ठीक है। और नज़ीर साहब किस किस्म के हालात दरकार होते हैं? आपने कहा कि वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और हालात हैं वो भी अब तब्दील हुए हैं, किस किस्म के हालात होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, बजट कितना होता है? सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो बूट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो तंग करती है आपकी फीट, अगर पाँव ठंडे हो जाएं, पड़ गए तो फिर आप गए। इसलिए बूट, हम जब मैंने क्लाइम किया 81 में K2, हमने एक नए रूट से क्लाइम किया था, तो वेस्ट फेस से हमने किया था, तब हमने लेदर बूट्स पहने थे। अभी प्लास्टिक बूट्स आए हैं लेट 80s में, उसके बाद अभी फिर उनका वज़न कम होता जा रहा है, लेकिन उनकी वार्मथ जो क्वालिटी है ज़्यादा गर्म है, और क्लोथिंग है, सारा स्लीपिंग बैग है, और बाकी टूल्स जो आईसेक्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत लाइट अभी बनाई गई हैं। तो इसलिए बहुत फ़र्क है आज से 40 साल पहले और आज के मुकाबले में। दूसरी एक बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो जिन्होंने क्लाइम किया है, आपको ये समझना चाहिए कि इन्होंने कई पहाड़ विंटर में क्लाइम किए हुए हैं। एवरेस्ट मेरे ख्याल में हर किसी ने कम से कम 5 दफ़ा क्लाइम किया हुआ है, क्योंकि दे क्लाइम फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। ये जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पे शेरपा, ये ख़ास पूरी दुनिया में ख़ास कम्युनिटी है जो तकरीबन 3,500 या 4,000 मीटर से ऊपर पैदा हुए हैं। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, एडेप्टेशन टू अल्टीट्यूड, ये दुनिया की किसी भी कौम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इनको एक एडवांटेज है। और इनमें जितने लोग हैं, इनमें से कई लोग थे जिन्होंने K2 समर में क्लाइम किया है उसी रूट से, हर स्टेप का इनको पता है। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा ये है कि यानी ऑलरेडी ये ट्रेन थे और ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे ये लोग जिन्होंने अभी K2 को सर किया है सर्दी के मौसम में, तो डेफिनेटली उनके लिए ज़रा आसान था। नज़ीर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि K2 में है और पाकिस्तान में इसको सर किया गया है। नेपाल के कोहपेमा जो थे, और डेफिनेटली जब इस तरह की खबरें पूरी दुनिया के मीडिया में लगती हैं तो पाकिस्तान जो है उसको भी मेंशन किया जाता है। जो टूरिज्म है, स्पेशली की टूरिज्म जो है उसके लिए बहुत अच्छी खबर होती है।